بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكلام على عباده الذين اصطفى. دین کی دعوت دینا، اس کی شان و عظمت کے حوالے سے ہمارے سبق کی 14ویں بات، دعوت دین کی قدر و منزلت پر دلالت کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے شاداں و فرحہ رہنے اور اس پر رحمت الہی کے نزول کی دعا کی ہے جو آپ کی بات کو سن کر دوسرے شخص تک پہنچائے۔ توجہ فرمائیے، ہم میں سے کم و بیش ہر شخص چاہتا ہے اس کے لیے کوئی اللہ والا دعا کرے، اور اگر دعا ملتی ہے تو بہت زیادہ دلی خوشی محسوس کرتا ہے۔ کبھی میں آپ نے غور کیا کہ کائنات میں اللہ کے سب سے مقرب بندے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ممکن ہے کہ آپ کی وفات کو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج میں آپ ان کی دعا حاصل کریں؟ ممکن ہے، ممکن ہے۔ اور وہ کس طرح؟ وہ آج کا ہمارا سبق ہے، تر و تازی کی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں خیف کے مقام پر کھڑے ہوئے۔ خیف جہاں اللہ کے فضل و کرم سے حاجی ٹھہرتے ہیں، اللہ ہمارے نصیب میں بھی ایمان، عافیت، صحت اور تونگری سے نصیب فرمائے۔ تو وہاں جو جگہ ہے خیف، جہاں مسجد خیف ہے، وہی نظر اللہ عمران، اللہ تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ سمع مقالتی، اس نے میری بات کو سنا، فبلغها، اور اس کو پہنچا دیا۔ کام مشکل ہے یا آسان ہے؟ مسجد میں تو سب درس نہیں دے سکتے، بیگم کو پہنچا دیں، بیٹی کو پہنچا دیں، کوئی شرط نہیں۔ آپ کے فرمان کو سنا اور پہنچا دیا۔ کہاں؟ کوئی پابندی نہیں، کس وقت کوئی پابندی نہیں، کون سا فرمان کوئی پابندی نہیں۔ دیکھیے کتنی آسانی، کوئی فرمان کسی وقت، کسی کو، کسی جگہ، اب اور کیا چاہیے؟ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کتنے ہی دین کی سمجھ کی بات کو اٹھانے والے خود دین کی بات کو سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ ایک بات سنی ویسے پہنچا دی، اب اس میں جو باریکیاں ہیں، نکتے ہیں، حکمتیں ہیں، وہ نہیں بھی سمجھا تو ممکن ہے کہ جسے پہنچا رہا ہے اللہ پاک نے اس کی سمجھ زیادہ رکھی۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، کتنے ہی دین کی سمجھ کی بات کو اٹھانے والے اس کو پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا۔
تو مقصد کیا؟ جو سنا اس کو آگے پہنچایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پایا. اور دعا کیا ہے؟ اللہ سے تر و تازہ رکھے. جب تر و تازگی آئے گی ٹینشن بھی رہے، قلق، اضطراب، بے چینی انشاءاللہ مٹ جائے. سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ دعا کس قدر عظیم الشان ہے اور اس دعا کے حصول کا سبب کس قدر آسان اور سہل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننا اور دوسرے تک پہنچانا، اس بارے میں ہماری کوتاہی کتنی زیادہ ہے اور دعائے مبارک سے محرومی کی صورت میں ہمارا خسارہ کس قدر عظیم ہے. اس دعا سے مقصود کیا ہے؟ بعض علماء امت کے اقوال امام خطابی نے بیان کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نظر اللہ سے مقصود تر و تازگی کی دعا ہے. نظارہ سے مراد نعمت اور رونق ہے. حافظ منذری رحمہ اللہ نے لکھا نظرہ کا معنی تر و تازگی کی دعا ہے اور نظارہ سے مراد نعمت اور رونق اور خوبصورتی ہے. اس دعا کا مقصود یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اسے حسن و جمال اور زینت عطا فرمائے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سے ملتی جلتی حدیث جس کے الفاظ لکھے ہیں نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. یہ حدیث وہی ہے لیکن اس کے الفاظ قدر زیادہ ہے. ترجمہ سماعت فرما لیجیے. اللہ تعالی اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا. فوعاها اس نے اس کو سمجھا. اللہ پاک اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اسے سمجھا اور اس کی حفاظت کی اور اسے پہنچایا. کتنے ہی دین کی سمجھ کی بات کو اٹھانے والے نہیں سمجھنے والے ہوتے اور کتنے ہی دین کی سمجھ رکھنے والے اس کو بات پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ سمجھ والا ہوتا ہے. اس کی شرح میں امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے، سمجھنے، یاد کرنے اور اسے آگے پہنچانے والے کے لیے کتنی باتیں ہیں؟ 4. سننا، سمجھنا، یاد کرنا اور یہی علم کے مراتب ہیں. اس کا پہلا اور دوسرا مرتبہ علم کا سننا اور سمجھنا ہے. تیسرا مرتبہ اس کی حفاظت کرنا اور اسے یاد رکھنا ہے تاکہ بھول جانے سے علم ختم ہی نہ ہو جائے. چوتھا مرتبہ اس کی تبلیغ کرنا اور اسے امت میں پھیلانا ہے
تاکہ امت میں اس کی اشاعت کا مقصد پورا ہو جائے۔ وہ علم زمین میں دفن شدہ خزانے کی مانند ہے، جس سے خرچ نہ کیا گیا۔ جب تک علم سے خرچ نہ کیا جائے، اس کی تعلیم نہ دی جائے، اس کے ختم ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن جب اس سے خرچ کیا جائے تو خرچ کرنے کی بنا پر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس نے یہ چاروں کام سر انجام دیے وہ اس نبوی دعا کا مستحق قرار پایا، جس میں جمال ظاہری خوبصورتی اور باطنی اور اندر کی دونوں ہیں، کیونکہ النظرہ وہ تر و تازگی اور حسن ہے جو ایمان کے آثار، باطنی تر و تازگی، دل کی خوشی اور مسرت اور اس کے لطف اندوز ہونے کی وجہ سے چہرے پر آ جاتا ہے۔ یہ فرحت اور شادمانی چہرے کو رونق بخشتی ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالی نے فرحت و سرور اور چہرے کی تر و تازگی کو اپنے اس ارشاد گرامی میں جمع کر دیا ہے۔ اسی مقام سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے سمجھنے سمجھانے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور ٹھیک بات پر عمل کرنا ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔